نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک حیہ علی الفلاح کے تحت ہر انگریزی ماہ کی دوسری جمعرات کو یہ ہمارا ماہانہ تربیتی اصلاحی پروگرام منعقد ہوتا ہے۔ یہ آج کا پروگرام اسی سلسلہ میں ہے، اور چونکہ مین اس میں مقصود اپنے دوستوں کی اور اپنی تربیت ہے، اس لیے ایسے موضوعات پر یہاں گفتگو ہوتی ہے جس کا زیادہ تر تعلق تربیت سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ تعالی آپ اور میں ہم سب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور حضور کا ہر امتی اس جہان میں دین اسلام کا ایک نمائندہ ہے۔ آپ اور میں ہم سب حقیقت میں ہم اسلام کے نمائندے ہیں کہ جو ہمارا دین ہے وہ ہم ہیں۔ گویا ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم اپنے دین کا تعارف ہیں، ہم اپنے دین کی چلتی پھرتی ایک تبلیغ ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ لہذا دین کے مبلغ، دین کے خادم اور اللہ تعالیٰ کے دین کے نمائندے کے لیے ایسا ہونا ضروری ہے کہ اس کی عادات، اطوار، اخلاق وہ بھی اس بات کی گواہی دیں کہ یہ بندہ جس دین کا حامل ہے وہ دین اچھا دین ہے۔ لہذا آپ اس احساس ذمہ داری کو سمجھا کریں، اور اسی لیے آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے مزین کریں۔ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق کا معنی ہوتا ہے عادت۔ ایک بندے کی جو زندگی میں عادت ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کی، اس کو خلق کہتے ہیں، اور اخلاق اس کی جمع ہے۔ اب واضح بات ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ اچھا اخلاق، اچھی سیرت، اچھا کردار یہ اسلام کا مطلوب ہے۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے اچھے اخلاق کے حامل لوگ ہیں، کیونکہ اسلام میں حسن اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ نے کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ اخلاق کی اس اعلیٰ بلندی پر فائز ہیں کہ گویا جس طرح سوار سواری کو جدھر موڑتا ہے سواری ادھر چلتی ہے، فرمایا میرا محبوب جو حرکت اور جو عمل کرتا ہے وہی اخلاق بن جاتا ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین میں اخلاق کو بہت زیادہ ہمارے دین میں اہمیت حاصل ہے۔ ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر لوگ اعتکاف بیٹھے یا ہماری محافل میں آتے رہتے ہیں تو ہم نے آپ کو آئینہ دیکھنے کی دعا سکھائی ہے۔
اور اپنے پاس سے نہیں سکھائی، حدیث پاک سے نقل کر کے آپ کو سکھائی ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ چند کلمات ہیں، اور یہی حضور دعا مانگا کرتے تھے آئینہ دیکھتے وقت۔ آئینہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں تقریباً اور اکثر دیکھتے ہیں، تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ایسا حسین بنایا کہ حضور کے حسن کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ جیسا حسین تو کوئی انسان رب نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ تو اتنی حسین ذات، اتنی حسن والی ذات، اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اخلاق کی اہمیت کیا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں اللہم انت حسنت خلقی، پہلے خلقی خا پر زبر ہے، اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ تو نے ہی میری خلق کو بہتر کیا۔ خلق کا معنی ہوتا ہے یہ بناوٹ، یہ چہرہ مورا، یہ شکل و صورت۔ تو حضور عرض کرتے ہیں اللہم انت حسنت خلقی، یا اللہ تو نے ہی میرا یہ ظاہری چہرہ بناوٹ، میری جسم کی ساخت تو ہی نے حسین بنائی ہے۔ اے میرے کریم جس نے مجھے خلق میں صورت میں اتنا حسین بنایا ہے، فحسن خلقی، میرے کریم میرا خلق بھی حسین بنا دے۔ سرکار کے خلق کے حسین ہونے کی گواہی تو آپ کے جان کے دشمن بھی دیتے تھے، اس کے باوجود اتنی اچھی سیرت کہ کافر بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ جیسا سچا کوئی نہیں ہے، امین کوئی نہیں ہے، لیکن اتنے اعلیٰ اخلاق کے باوجود حضور دعا کرتے ہیں فحسن خلقی، اے اللہ میرا اخلاق بھی ٹھیک کر دے۔ اس میں علماء نے فرمایا حضور کی یہ دعائیں امت کی تعلیم کے لیے تھی کہ اے اللہ سے حسن صورت مانگنے والوں، اللہ سے حسن سیرت بھی مانگا کرو، حسن اخلاق بھی مانگا کرو، اچھا خلق بھی اللہ سے مانگا کرو۔ اچھا اخلاق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے اسلام میں بلکہ ہمارے آقا کریم کا ایک ارشاد میں عرض کروں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر ما اوتی الناس خلق حسن، بندوں کو جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں نا، لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے، فرمایا اس میں سے سب سے اچھی چیز جو اللہ نے اپنے بندوں کو نعمت اور عطیہ عطا فرمائی ہے وہ ہے حسن اخلاق۔ اسلام کے اندر اچھے اخلاق کی اس قدر قدر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے اچھا اللہ کا عطیہ اور اللہ کی نعمت قرار دیا۔ تو اللہ کی اس نعمت کو اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اور اختیار بھی کرنا چاہیے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اخلاقی برائیاں، یعنی خلق میں، عادات میں، اخلاق میں، سیرت میں اور کردار میں جو برائیاں شامل ہو جاتی ہیں ان کا بیان ہے۔ تو دوستان ذی قدر، آپ اور میں دیکھیں ہماری فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ ہم حسن اور خوبصورتی پسند کرتے ہیں۔ ہم نہیں پسند کرتے کہ ہمارے چہرے پر کوئی گندی چیز لگی ہو۔ کیا ہم پسند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، بلکہ بہت بار بار آئینہ دیکھتے ہیں کہ میرے چہرے پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو دیکھنے میں گندی معلوم ہو۔ تو عادات میں بعض وہ عادات ہیں جو اتنی گندی ہیں، اتنی بری ہیں اور اس قدر ناپسندیدہ ہیں کہ ہر بندہ انہیں ناپسند کرتا ہے۔ وہ اسلام کے اندر بھی ناپسندیدہ ہیں اور اسلام سے باہر بھی ناپسندیدہ ہیں۔ مثلا ظلم کسی بھی مذہب میں قابل تعریف نہیں ہے، جھوٹ کسی بھی مذہب میں قابل تعریف نہیں ہے، خیانت کسی بھی مذہب میں قابل تعریف نہیں ہے۔ یہ وہ برائیاں ہیں، یہ وہ گندگیاں ہیں جو ہر مذہب میں برائی سمجھی جاتی ہے اور اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اسی
طرح اسلام کے اندر بھی اسلام میں ہمیں اچھے اخلاق اپنانے اور برے اخلاق اور بری باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کی تربیت کی کہ ان باتوں سے بچا کرو، یہ انسان کی شخصیت کو داغدار کر دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں۔ اور ایک اسلام تو حسن کا دین ہے، لہذا حسن والے دین کا ماننے والا آدمی، اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کا عمل حسین ہونا چاہیے۔ اس سلسلہ میں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، اللہ حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا، دینے کا۔ اب یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو ہر مذہب میں، ہر قوم میں قابل تعریف ہیں، عدل، احسان اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ہر مذہب میں قابل تعریف ہے۔ پہلے ان چیزوں کا حکم، آگے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تین چیزوں سے منع کرتا ہے، وَيَنْهَا، اور منع کرتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاء، فوش چیزوں سے، وَالْمُنْكَرِ، بری چیزوں سے، وَالْبَغْيِ، اور بغاوت کی چیزوں سے۔ علماء نے فرمایا فوش وہ برائی ہوتی ہے جس کا تعلق ایک آدمی کی ذات سے ہوتا ہے۔ برائیاں کئی قسم کی ہیں، بعض برے اخلاق وہ ہیں جن کا تعلق صرف ذات سے ہوتا ہے، بعض کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہوتا ہے، گرد و پیش سے ہوتا ہے، اور بعض برائیوں کا تعلق ساری قوم، ملک اور ملت پر پھیل جاتا ہے۔ ان الفاظ نے تینوں کو بیان کر دیا۔ فرمایا فحشا وہ برائی جس کا تعلق ذات سے ہوتا ہے، مثلا کسی آدمی کا ننگا ہونا، یہ ایسی برائی ہے جو اس کی ذات تک ہوتی ہے، یا کسی آدمی کا کوئی بدکاری کرنا، تو ان کا تعلق عموماً ذات سے ہوتا ہے۔ اور منکر، اس کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے، جیسے شوہر بیوی پر ظلم کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہ کریں، یا جس طرح باپ کا سنگ دل ہونا، تو باپ اگر سنگ دل ہوگا تو وہ بچوں پر ظلم کرے گا، اسی طرح اس کا معاشرے سے تعلق ہوگا۔ اسی طرح اولاد کا نالائق ہونا، اگر جو ہماری اولاد ہے وہ نالائق ہوگی تو اس کی نالائقی کا اثر معاشرے تک جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ تو برائیاں کئی طرح کی ہیں، بعض برائیوں کا تعلق ذات سے ہوتا ہے، بعض کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے، اور بعض کا تعلق پوری ملک، قوم اور ملت سے ہوتا ہے، جیسے چوری، ڈاکہ، قتل، یہ ایسی چیزیں ہیں جو پوری قوم اور ملک اور ملت پر اپنا اثر رکھتی ہیں۔ تو بہرحال اسلام نے تمام بری چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا۔ ان میں سے مولانا صاحب نے تو مجھے موضوع میں 2 3 4 پوائنٹ دیے تھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب بھی بری عادات پر بات شروع ہوتی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ سب سے بری چیز جس کو سب سے برا سمجھا گیا ہے اخلاق میں سے وہ ہے جھوٹ۔ کیا؟ جھوٹ، کذب، اس سے برائی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ تمام برائیوں کی ایک طرح کی جڑ ہے۔ اس لیے اگرچہ مجھے اس کے بارے میں مولانا نے نہیں فرمایا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کذب کتنی بری چیز ہے، جھوٹ کتنی بری چیز ہے۔ بلکہ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو کائنات میں سب سے اعلیٰ انسان انبیاء ہیں، اور اللہ نے انبیاء کا وصف بار بار قرآن میں صدق ذکر کیا کہ نبی سچے ہوتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ متعدد اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن کریم میں آئیں اور ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ تو صدق نبوت کا خاصہ ہے، اور نبوت سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ تو پتہ چلا جس طرح صدق سب
سب سے اعلیٰ خوبی ہے، اسی طرح کذب سب سے بری برائی ہے، جس سے کہ برائیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کسی آدمی کی پرکھنے کے لیے کہ وہ آدمی کیسا ہے، صدق اور کذب کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب ابتدا میں اسلام مکہ شریف میں پھیلا تو مکہ والے ظلم پر اتر آئے اور مسلمان مکہ والوں کے ظلم سے تنگ آ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو پہلی ہجرت مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی۔ اب جب کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تو مکہ والوں نے ایک وفد بھیجا کہ جاؤ تم حبشہ کے بادشاہ کو بتاؤ کہ یہ ہماری قوم کے باغی لوگ ہیں، یہ وہاں مکہ سے فرار ہو کر آئے، انہیں مکہ میں واپس کر دو، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانے کے لیے اہل مکہ نے ایک وفد وہاں بھیجا۔ حبشہ کا بادشاہ بڑا نیک فطرت تھا، اس نے مسلمانوں کو پناہ دی، لیکن جب یہ شکایت اہل مکہ کی پہنچی، ان کا وفد پہنچا، اتفاقاً ان دنوں ابو سفیان وہاں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اس وقت ابو سفیان کافر تھے اور شدید اسلام کے دشمن تھے اور اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ اور جب پتہ چلا کہ یہاں مسلمان آئے ہوئے ہیں تو بڑے آدمی کے قریب ہوتے ہیں، ابو سفیان بادشاہ کے قریب تھا، بلکہ اس نے کہا کہ میرے پاس مکہ کا کوئی معزز آدمی لاؤ۔ انہوں نے کہا مکہ کا ایک تاجر، ایک بڑا سردار آدمی آیا ہوا ہے جس کا نام ابو سفیان ہے، وہ یہاں موجود ہے، اس کو ہم لاتے ہیں۔ تو بادشاہ ہے جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے بلایا تو پوچھا سنا ہے تمہارے شہر میں یہ معاملہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، ایک آدمی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نیا دین آگے پھیلا رہا ہے، اور اس طرح کچھ بات۔ تو بادشاہ نے اس سے کراس کوسچن کیا، بڑی قابل غور ہے بات۔ بادشاہ نے ابو سفیان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ نبوت کے دعویٰ سے پہلے اس آدمی کا کردار کیسا تھا؟ جب تک نبوت کا دعویٰ اس انسان محمد نامی آدمی نے نہیں کیا تھا، کردار کیسا تھا؟ تو ابو سفیان نے کہا، بلکہ اس نے سوال کیا کہ کیا کبھی دعوی نبوت سے پہلے اس انسان نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان برملا بولا، کبھی نہیں بولا۔ تو بادشاہ حبشہ نے کہا کہ اب مجھے بتاؤ، جس نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ کسی انسان کے بارے میں نہیں بولا، وہ خدا پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے؟ یہ حضور کے صدق کی دلیل تھی اور جھوٹ سے دور ہونے کی۔ برادران ذی قدر، جھوٹ وہ بری عادت ہے جس سے انسان کی شخصیت بالکل مسخ ہو کر رہ جاتی ہے اور انسان لوگوں کی نظروں میں ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اخلاقی برائیوں کے بیان کا آغاز جھوٹ سے کر رہا ہوں کہ جھوٹ انتہائی بری چیز ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت امر کو بدل دینا۔ اب حقیقت امر یہ ہے کہ رات مسجد امیر حمزہ میں اجتماع ہو رہا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو اس نے حقیقت حال کو بدل کر بیان کیا۔ تو حقیقت حال کو بدل کر بیان کرنے کا نام جھوٹ ہے، خواہ وہ قول سے ہو یا عمل سے ہو۔ بہرحال اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، عام لوگ جھوٹ کی برائی سے اور جھوٹ کی تباہ کاریوں ان تمام چیزوں سے آگاہ ہیں، لیکن اس سلسلہ میں ایک میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جھوٹ ایسی برائی ہے جس سے بندے کے اندر اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جھوٹ اور گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ عام ایک آیت ہے نا، ایک جھوٹ کو سچ کر دکھانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، تو وہ 100 جھوٹ گویا 100 اور گناہ ہو گیا۔ تو ایک جھوٹ کے نتیجے میں بعض اوقات آدمی بہت سے جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جھوٹ سے ہم بچیں، اور یہ انتہائی ہمارے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی نقصان دہ۔ میں بڑا بریفلی جھوٹ کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔
کیونکہ آپ لوگ آگاہ ہیں کہ جھوٹ کی برائیاں آئے روز عملی طور پر ہمیں زندگی میں واضح ہوتی رہتی ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں نا، کسی بھی آدمی کی ایک پرسنلٹی ہوتی ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے، اور آپ ایمان سے بتائیں کیا جھوٹے آدمی کی شخصیت لوگوں کی نظروں میں اچھی ہوتی ہے یا بری؟ اور کوئی بھی نہیں پسند کرتا کہ میرا تعارف لوگوں کی نظروں میں برا ہو اور لوگ مجھے بے اعتماد انسان سمجھ دیں۔ لہٰذا جس کی برائی یہ ہے کہ وہ آپ کی شخصیت کو ہی لوگوں کی نظروں میں مجروح کر دیتی ہے اور آپ کی شخصیت کو ہی لوگوں کی نظروں میں گرا دیتی ہے، وہ عادت کتنی بری ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اس بری چیز سے بچ جائے۔ اصل میں جھوٹ سے بچنا مشکل ہے۔ کیوں؟ جھوٹ میں ایک وقتی مفاد ہوتا ہے، بہت قلیل وقت کے لیے کوئی بندہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ جھوٹ جو آدمی بولتا ہے وہ کوئی وقتی طور پر فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں وقتی طور پر جھوٹ بول کر یہ فائدہ حاصل کر رہا ہوں، اس آدمی کو داؤ لگا رہا ہوں اور اس کے غصے سے بچ رہا ہوں یا سزا سے بچ رہا ہوں یا جرمانے سے بچ رہا ہوں۔ تو اس طرح جھوٹ بول کر ایک آدمی وقتی فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن آپ فرمائیے کہ وقتی فائدہ کے لیے دائمی گناہ اپنے پلے ڈال لینا عقل مندی ہے؟ جو جھوٹ ہم نے اللہ نہ کرے، کوئی آدمی بولتا ہے جو اس نے جھوٹ بولا وہ اللہ کی بارگاہ میں لکھا گیا اور اس کے جو نتائج ہیں وہ لوگوں پر ظاہر ہوئے، اس سے وقتی طور پر تو فائدہ ہو گیا، لیکن کتنا بڑا گناہ اس کے کھاتے میں چلا گیا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص حضور کے صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت لے جانے والی چیز کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں کون سی عادت اپناؤں کہ میں جنت چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا صدق، سچائی۔ آپ نے فرمایا سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص آپ نے کہا یا رسول اللہ جہنم کی طرف کون سی چیز لے جانے والی ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹ۔ پھر حضور نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ چھوٹا جھوٹ بھی جھوٹ ہوتا ہے؟ آدمی چھوٹا سا جھوٹ بول لے تو کیا وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جھوٹ چھوٹے سے چھوٹا بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ حضور کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عامر، یہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، حضور ہمارے گھر تشریف لائے، صحابہ کرام اپنی بچپن کی بعض باتیں بیان کرتے تھے، کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، حضور ہمارے گھر میں ہے، کہتے ہیں ہماری امی نے ایک بچے کے سامنے یوں کیا اور کہا لے لو، آؤ اور لے لو۔ سرکار تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اسے تم نے کچھ دینے کے لیے بلایا ہے یا ویسے بچے کو دھوکہ دے رہی ہے؟ اس کے یا رسول اللہ نہیں، میری مٹھی میں کھجور ہے، میں اس کو دوں گی۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم نے کھجور دی تو پھر تو بات ہو گئی سچ، لیکن اگر نہیں تو اتنی بات بھی جھوٹ ہے۔ محض بچے کو بلانے کے لیے ماں کا یہ کہنا کہ آؤ کچھ لے لو اور مٹھی میں کوئی چیز نہ ہو، دیکھیں ہمارے آقا کریم نے بالکل ایک چھوٹی سی بات کو بھی دیکھا تو سوال کر کے اس کی وضاحت کر دی تاکہ میری امت کی سامنے یہ بات عیاں ہو جائے۔ اسی طرح بعض لوگ صرف مذاق کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو خوش گپی کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک کے ابو داؤد شریف میں علماء نے نقل کی کہ جو آدمی محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، سرکار نے 2 مرتبہ فرمایا اس پر افسوس ہے، اس پر افسوس ہے، یعنی لوگوں کی تھوڑی سی خوشی کے لیے وہ اپنی عاقبت خراب کر لیتا ہے۔ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اسی لیے ایک بزرگ کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی گیا اور عرض کرنے لگا کہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔
آپ نے فرمایا بیعت کرنی ہے تو بیعت کا تو میں مطلب پتہ ہے. آج ہمارے ہاں آج بھی ایک ساتھی میرے پاس گیا, بیعت کی بات چل رہی تھی, تو بیعت کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے بیعت کو ایک رسم سمجھا ہے. بیعت اصل کیا ہوتا ہے؟ اصل بیعت یہ ہے کہ مرشد کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کرنا, کہ میں آئندہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں کروں گا, آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ کی رہنمائی میں اللہ رسول کی اطاعت کو اپنا شعار زندگی بنا لوں گا. تو بعض بزرگ جو ہیں, مثلا ہمیں بھی صاحب نے فرمایا کہ جب آدمی کوئی بیعت کرنے لگے تو اس کے حالات پر تھوڑا سا غور کر کے گاہے گاہے, زیادہ نہیں تو کسی ایک گناہ کو نامینیٹ کر کے توبہ کروایا کریں اور اس کی تجدید کرتے رہا کریں. باقی یہ الگ بات ہے, اس پر انشاءاللہ اللہ تک. تو ان بزرگوں کے پاس ایک آدمی گیا, کہنے لگا کہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تو بیعت کا مطلب تمہیں پتہ ہے؟ گناہ چھوڑنا. اس نے کہا حضرت جو آپ کہیں گے میں وہ گناہ چھوڑ دوں گا, لیکن ایک گناہ مجھ سے نہیں. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں گناہ میری یعنی آنے والے نے کہا کہ میں آپ سے بیعت ضرور کرنا چاہتا ہوں. یہ صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیعت تو کرتے ہیں, لیکن تم ایک بات میری ضرور مانو گے. کہا ٹھیک ہے جی بیعت ہو گئی. اس نے کہا جی حکم کیا؟ میرے اب میں اچھا ایسا کرو کہ جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. اس نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, خوش ہوا, نماز نہیں کہا, زکوٰۃ نہیں کہا, فلاں عمل نہیں کہا, صرف کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا. تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, ایک ہی بات ہے. لیکن جب عملی طور پر وہ عملی زندگی میں گیا تو اس نے سوچا کہ میں نماز نہیں پڑھتا, اب جب میں مرشد کے پاس جاؤں گا وہ پوچھیں گے نماز پڑھی ہے, تو جھوٹ تو میں نے نہیں بولنا. اور اگر میں کہوں گا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو میں شرمندہ ہوں گا, اور اگر کہوں گا پڑھی ہے تو جھوٹ بولوں گا, اور جھوٹ نہ بولنے کا تو وعدہ میں آپ سے کر چکا ہوں. تو اس طرح جب اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی تمام برائیوں سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دی. تو جھوٹ برائی کی جڑ ہے. اور آپ جانتے ہیں سکولوں میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے, آپ سب کو یاد ہے, وہ ایک بچہ وہ پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگاتا ہے کہ جی میری بکریوں کو بھیڑیا کھانے کے لیے آئے, میری مدد, الغیاس الغیاس, میری مدد کرو میری مدد کرو. لوگ جلدی گھروں سے نکلے, جو چیز ہاتھ میں آئی, لاٹھی یا کلہاڑی یا جو بھی چیز لے کر آئے, لیکن جب سامنے لوگ آئے تو وہ ہنسنے لگا. اس نے مذاق کیا, ٹھٹھا کیا کہ میں نے تو تمہیں پھول بنایا, تمہارا پھول کیا ہے, مذاق کیا ہے, کوئی بھیڑیا وغیرہ نہیں تھا, لہذا تم ویسے ہی آئے. لیکن اب لوگوں کا اعتماد اس سے اٹھ گیا, لیکن اگلے دن ریئلی بھیڑیا آ گیا اور وہ لوگوں کو چیخ چیخ کر بلاتا رہا, لیکن اس کی بات پر کسی نے توجہ نہ دی تو اس کا نقصان ہوا. تو یہ ہمیں باتیں کبھی کبھی آج کل تو سکولوں سے اخلاقی نصاب نکالا جا رہا ہے تاکہ یہ بچپن میں جو باتیں دل میں پیوست ہو جاتی تھی, آج اس سے بھی ہمارے بچوں کو معروم کیا جا رہا ہے. اللہ ہماری حکومت کو ہدایت عطا فرمائے. تو بہرحال عرض یہ ہے کہ جھوٹ اخلاقی برائیوں میں سے پہلی برائی ہے, اور یہ دنیا میں بھی انسان کو ذلیل کرتی ہے اور اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی انسان کو رسوا کرتی ہے. اس لیے آج کل اسپیشلی آپ دیکھیں ہم موبائل پر بہت باتیں کرتے ہیں, اور بزرگوں کا قول ہے جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی باتوں میں جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے. تو کیا ہماری موبائل سروس میں کہیں آج ہم نے جھوٹ تو شامل نہیں کر لیا؟ ہم بہت سی باتیں اس طرح کرتے ہیں جو ہمارے واقعہ نہیں ہوتی اور بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا وصف یہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جو اللہ کے بندے ہیں ان کی سورہ فرقان میں 18 نشانیاں بیان کی گئیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ والے ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جس میں سلامتی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ سلامتی ہوتی ہے. تو بات سلامتی والی کرنی چاہیے. اس سلسلہ میں جو دکانداروں کو ایک پرابلم پیش آتا ہے وہ یہ کہ ایک
آدمی موبائل خریدنے گیا تو پوچھا جی یہ موبائل کتنے کا آیا ہے؟ اگر ریئلی موبائل 4000 کا آیا ہے وہ 4000 کا بتائے تو اسے زیادہ پرافٹ نہیں ملے گا، لہٰذا وہ شروع میں ہی کہہ دے گا 4,500 کا میں نے خریدا ہے، 5 کا میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں جی اگر ہم صحیح قیمت بتائیں تو ہمیں پرافٹ کوئی نہیں دیتا، اس لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتنے کی نہیں آئی، اتنے کی آئی ہے۔ تو سلسلہ میں سلامتی کا قول کیا ہے؟ سلامتی کا قول یہ ہے کہ آپ موبائل لینے کے لیے دکاندار کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ لاہور گیا، اس کا اپنا کرایہ، اس کی اپنا دن لگا، پھر آنے کا کرایہ، اس کے اخراجات آئے، تو اگر اسی سلسلہ میں وہ یہ کہہ دے کہ یہ موبائل مجھے اتنے میں پڑا، یہ نہ کہے کہ میں نے اتنے میں خریدا، کہہ دے کہ اتنے میں پڑا، یا ضروری تو کوئی نہیں کہ وہ بنیادی قیمت بتا کر جھوٹ بولے اور اس پر اپنی تجارت کو آگے بڑھائے، صاف کہہ دے جتنے میں نے لیا ہے یا خریدا ہے یا مجھے پڑا ہے وہ میرے ہاں ہے، میں آپ کو اتنے کا دینا چاہتا ہوں، آپ بازار پھر لیں دیکھ لیں، اگر آپ کو پسند ہو تو کیا آدمی جھوٹ سے بچ سکتا ہے کہ نہیں بچ سکتا؟ ہم آج المیہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بہت سے راستے ہوتے ہیں کہ آدمی مثلاً ایک آدمی آ رہا ہے، دوست فون کرتا ہے کہ جی آپ کہاں ہیں، تو وہ ہے چوہا سیدن شاہ میں تو کہہ دیتا ہے کھیوڑا، تو یہ تو جھوٹ ہے۔ لیکن اگر اتنا کہہ دیتا ہے کہ میں چوہا سیدن شاہ سے نکل آیا ہوں تو جھوٹ سے بچ جائے گا کہ نہیں بچ جائے گا؟ تو ہم آج اس قدر جھوٹ میں ملوث ہو چکے ہیں اور اسے ہم عام سی بات سمجھتے ہیں کہ اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی۔ کم از کم آج اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ جھوٹ انتہائی بری چیز ہے، اور اگر میں تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا ورنہ قرآن کریم میں جھوٹے آدمی کے لیے بڑے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، منافق لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے، اور جب امین بنایا جائے خانہ خیانت کرے۔ یہ تینوں چیزیں اگرچہ ہیں جھوٹ کی صورتیں، لیکن ان کو الگ الگ سرکار نے بیان کیا، ان کی تشریح الگ ہے۔ لیکن دیکھیں اسی طرح قرآن کریم میں افاق اسیم کے الفاظ ہیں، ایک جگہ کاذب کفار کے الفاظ ہیں، ایک جگہ مسرف کذاب کے الفاظ ہیں۔ علماء نے فرمایا جھوٹ اتنی بری چیز ہے جو گناہ سے بڑھ کر بعض اوقات آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس اخلاقی برائی سے بچنے کے لیے کم از کم کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن آج ہم اس قدر جھوٹ کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم جھوٹ سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور برملا جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور اس اپنی بات کو جھوٹا رنگ ہر صورت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے پیش نظر صرف تھوڑا سا وقتی فائدہ ہوتا ہے جو دنیاوی کوئی فائدہ بندہ اٹھاتا ہے۔ تو دنیا بھی فانی ہے، دنیا کا ہر فائدہ بھی فانی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس گناہ کے نتیجے میں جو عذاب آپ کے کھاتے میں آخرت میں لکھا جائے گا ایسا نہ ہو کہ وہ دائمی ہو اور پھر پچھتاوا ہو کہ چھوٹے سے جھوٹ کے لیے میں نے دائمی گناہ اپنے پلے ڈال لیا اور دائمی عذاب اپنے کھاتے میں ڈال لیا۔ اس لیے ہمیں جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک جھوٹ کی مختلف صورتیں ہیں، ایک تو ہے خود جھوٹ بولنا، ایک ہے کہ جھوٹی بات آگے منتقل کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں عموماً جو بے چینی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جو بات سنتے ہیں تحقیق کیے بغیر آگے چلا دیتے ہیں، اور اس میں ہمیں بڑا چسکا لطف آتا ہے، حالانکہ یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام
والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر بات جو سنے وہی آگے منتقل کر دے، تحقیق نہیں کرنی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آدمی بات کر رہا ہے قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں سوچو یہ فاسق و فاجر ہے، منافق ہے، پہلے اس کے بارے میں تحقیق کرو پھر بات آگے۔ دوسری بات یہ کہ بات کی تحقیق کرو اور تحقیق کیے بغیر آگے بات کو منتقل نہ کرو۔ اگر یہ ہم چیز اپنا لیں کہ ہر سنی سنائی بات آگے منتقل نہ کریں تو بہت سی معاشرہ کی پریشانیاں، ہمارے معاشرے کی پریشانیاں خود جو ہمارے لیے یا ہمارے دوسرے بھائیوں کے لیے بنتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم بات سنی آگے اس کو منتقل کر دیا، بات کی حقیقت ہے یا نہیں۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں اکثر سنی سنائی بات سچی نہیں ہوتی، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو آدمی تصنع اور بناوٹ کرتا ہے یہ بھی شریعت میں جھوٹ ہے۔ ایک صحابی دیکھیں صحابہ کرام کتنے ہم پر احسان کر گئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کسی آدمی کے پاس جائیں وہ ہمیں کہے کہ کھانا کھا لو، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہو اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں مجھے کھانا کھانے کی حاجت نہیں ہے، تو یا رسول اللہ کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے۔ دیکھیں بالکل جو عام تصنع کے طور پر ہم باتیں کرتے ہیں تو اسے بھی جھوٹ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بھی سیدھی بات کر دیں میں نہیں کھانا کھاؤں گا یا کوئی عذر جو بھی ہو، تو میں وہی بات کہ ہم جھوٹ سے بچنے کا سوچتے بھی نہیں، بغیر سوچے سمجھے جھوٹ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ 100 اگر آپ سوچیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کی فکر میں ضرور کوئی ایسی بات ڈال دے گا کہ آپ جھوٹ سے بچ سکیں گے اور اس کا راستہ ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف چیزوں کو حدیث پاک میں جھوٹ قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اور مضامین ہمارے باقی ہیں۔ دوسرا ہمارا موضوع ہے چغل خوری۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بھی برائی اور کمزوری پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی کی بات لی اور دوسرے کے پاس جا کر دی، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دو آدمیوں میں افتراق ڈالنا، دو آدمیوں میں دشمنی ڈالنا، دو آدمیوں میں دوری کرنی۔ برادران گرامی قدر ہمیں تو اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا ہے جو جوڑنے کے لیے آیا ہے، تو ہم تو جوڑنے والے ہیں۔ ما برائے وصل نئے برائے فصل، اللہ والے کہتے ہیں مومن کو جوڑنے والا ہونا چاہیے، توڑنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ تعالی ہم اہل سنت والجماعت ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ممبروں پر گالی گلوچ اور فتوہ بازی کر کے امت کو لڑاتے نہیں، بلکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں توڑنے کا سبق نہیں دیا بلکہ جوڑنے کا سبق دیا۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک آدمی کینچی بنا کر لے گیا، وہ لوہار ہوگا، اوزار بناتا ہوگا پرانے زمانے میں، تو کینچی لے گیا، تو آپ نے فرمایا اس دفعہ کینچی لے جاؤ، اگلی دفعہ آؤ تو سوئی بنا کر لانا۔ اس نے کہا آپ کینچی بھی رکھ لیں، آپ نے فرمایا نہیں آپ لے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کینچی کاٹنے اور توڑنے والی ہے اور سوئی جوڑنے والی ہے، ہم توڑنے والے نہیں، ہم جوڑنے والے۔ تو ایک مومن کی زندگی میں تو جوڑنا ہے، اور چغلی توڑا کرتی ہے، دو مسلمان بھائیوں کو، دو خاندانوں کو، دو فریقوں میں جدائی ڈال دیتی ہے، مسلمانوں کو آپس میں دور کر دیتی ہے۔ اس لیے اسلام میں چغلی کو انتہائی برا سمجھا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے برے لوگ کون ہیں؟ آپ حضور کے الفاظ پر ذرا توجہ دیں کہ سرکار جیسی ذات آپ فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے برے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام دم بخود ہو گئے کہ وہ لوگ کون ہوں گے جنہیں اللہ کے رسول برا اور سب سے برا کہہ رہے ہیں، اور اتنے شدت کے الفاظ زبان نبوت سے ادا ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشافون بالنمیمہ والمفسدون بین الاحبہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا سن لو چغلی کھانے والے اور لوگوں کو آپس میں جدا کر کے فساد ڈالنے والے سب سے برے لوگ ہیں۔
اس قدر اسلام کے اندر چغلی کو ناپسند کیا گیا ہے کہ حدیث پاک میں چغلی کھانے والے کو برے ترین لوگوں میں شمار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ انتہائی برے ہیں جو لوگوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ چغلی کے لیے ایک بنیادی کام بندے کو کرنا پڑتا ہے۔ جو چغل خور ہوتا ہے اس کی ایک عادت ہوتی ہے کہ عموماً وہ باتیں چھپ کر سنا کرتا ہے۔ مثلا ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی بات کر رہے ہیں، تیسرا چھپ کر سن رہا ہے۔ عورتوں کے اندر یہ بات زیادہ ہوتی ہے، اب بات چھپ کر سنی اس لیے سن رہا ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ ہمارے درمیان بات ہو رہی ہے، اور وہ چھپ کر، تو اس کو بھی اسلام میں انتہائی نفرت سے دیکھا گیا۔ عربی زبان میں چھپ کر بات سننے والے کو کہا جاتا ہے قطات، اور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغلی کھانے والا آدمی اور چھپ چھپ کر لوگوں کی باتیں تلاش کرنے والا، یہ چغلی سے ملتی جلتی ایک عادت ہے، چھپ کر بات سننا۔ مومن کی زندگی بڑی صاف ہوتی ہے، اس لیے مومن کو صاف ہونا چاہیے، اور جس کی زندگی میں صفائی خیال کی ہو وہ آدمی ایسی گھٹیا حرکتیں نہیں کرتا۔ لہذا اسی طرح پھر غیبت کے اندر بہت سے گناہ شامل ہوتے ہیں۔ ایک بہت پیاری بات علماء نے فرمایا جھوٹ اور غیبت یہ بظاہر ایک گناہ، مثلا جھوٹ ایک گناہ، غیبت ایک گناہ ہے، لیکن فرماتے ہیں خود غیبت کے اندر غور کرو کتنے گناہ ہیں۔ فرماتے ہیں غیبت جو آدمی چغل خوری کرتا ہے، ایک آدمی جو چغلی کھاتا ہے وہ کتنے گناہ کرتا ہے؟ فرمایا غیبت وہ کرتا ہے جس کی بات ادھر کر رہا ہے، غیبت ہوگی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس میں بہتان شامل ہوتا ہے، تجسس ہوتا ہے ٹو لگانا۔ قرآن کریم کی ابھی جس بچے نے آیات ابتدا میں پڑھی وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن نے کہا تجسس نہ کیا کرو۔ حضرت عمر گزر رہے تھے، ایک آدمی دیوار کے ساتھ چھپ کر کھڑا تھا، آپ نے ڈانٹا، آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں اسلام نے تجسس سے منع کیا؟ ایک آدمی نے شراب پی رکھا تھا، وہ پکڑا گیا تو اس کو لایا گیا حضرت عمر کے پاس ہاتھ لگانے کے لیے۔ تو اب جس نے شراب پی تھی اس نے کہا امیر المومنین میں نے تو شراب پیا یا نہیں یہ تو بات ہوگی بعد میں، پہلے اس سے پوچھی کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ میں نے شراب پی۔ حضرت عمر نے اس سے سوال کیا بھائی بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس نے شراب پی؟ اس آدمی نے کہا حضرت مجھے پتا چلا کہ یہ شراب پیتا ہے تو میں اس کی ٹو میں رہا، اس ٹو کے نتیجے میں میں اس بات پر پہنچ چکا ہوں اور میں دلائل دے سکتا ہوں کہ اس نے شراب پیا ہے فلاں موقع پر۔ اس آدمی نے کہا امیر المومنین اس نے ماننا ہے میں نے ٹو لگائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا قرآن کا ارشاد ہے لا تجسسوا، ٹو نہ لگاؤ، پہلے اس سے پوچھو کہ اس نے قرآن کی خلاف ورزی کیوں کی۔ حضرت عمر نے اس کو ڈانٹا، آپ نے فرمایا کہ جس تیرے عمل کی بنیاد قرآن کی مخالفت ہے اس عمل کے انجام میں عمر ہاتھ جاری نہیں کرے۔ اس قدر ہمارے خلفاء چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے معاشرے کے اور اپنے متعلقہ لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا ایک چغل خور غیبت کرتا ہے، بعض اوقات جھوٹ بولتا ہے، تجسس کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، فریب دیتا ہے، منافقت اس کے دل میں ہوتی ہے، بات میں ڈبلنگ کرنا، بات کو بدل کر کرنا، یہ چغل خور کی فطرت میں داخل ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ دو آدمی دور ہوتے ہیں، دو مسلمانوں میں جدائی ڈالنا گناہ ہے۔ پھر بعض اوقات اس کی چغلی کے نتیجے میں نفرتیں پھیلتی ہیں، وہ گناہ ہے۔ نفرتوں کے نتیجے میں گالی گلوچ آتی ہے، وہ گناہ۔ گالی گلوچ سے بات بڑھ کر لڑائی تک جاتی ہے، وہ گناہ۔ لڑائی سے بڑھ کر بات خون ریزی تک جاتی ہے، وہ گناہ۔ اور بعض اوقات خون ریزی قتل تک جا کر پہنچتا ہے۔ تو ایک چغل خوری کے نتیجے میں کتنے گناہ ہیں جن کے آگے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام
السلام کے اندر چغلی کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص حکم صحابہ کرام کو دے رکھا تھا، وہ آج ہمارے درمیان بھی ہو سکتا ہے، بالخصوص تحریک حی علی الفلاح یا ATI یا انجمن غلامان مصطفیٰ یا کوئی بھی دینی کام کرنے والے لوگوں کے لیے، کہ جہاں دینی کام ہوتا ہے وہاں مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف لوگ جہاں مل کر کام کرتے ہیں تو رقابت پیدا ہوتی ہے، رقابت کے نتیجے میں اب کیا ہوتا ہے، مثلا میں امیر ہوں اگر کسی جماعت کا، تو میرے پاس کسی کی کوئی شکایت لگائی جا رہی، ایک آدمی دوسرے کو پیچھے کرنا چاہتا ہے تو اس کی شکایت میرے سامنے کوئی کر دے گا۔ اس سلسلہ میں آپ ایک حضور کا ارشاد سنیں، آپ کو معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ حدیث پاک ہے، یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دن فرمایا کہ لا یبلغنی لأحد من اصحابی ان احد شیئا فإنی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر۔ آپ نے فرمایا ایک دوسرے کی باتیں مجھ تک نہ پہنچایا کرو، اپنے کسی صحابی بھائی کے بارے میں کوئی بات مجھ تک نہ پہنچایا کرو، کوئی بات ہو، بات میں کمی بیشی ہو، اسے مجھ تک نہ پہنچایا کرو۔ حضور نے اس عادت کو ابتدائی طور پر صحابہ کرام کو روک دیا کہ کوئی ایک آدمی اپنے دوسرے صحابی بھائی کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچائے، کیونکہ نبوت اب نبی کے دل میں ذرہ برابر کوئی ناراضگی آ گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ بھی ہے۔ لیکن ایک تحریک کی صورت میں، جماعت کی صورت میں کام کرنے کے لیے اگلی جو بات آپ نے فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں انا اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، مجھے اس حال میں اپنے پاس آنے جانے دیا کرو کہ میرا سینہ تمہارے بارے میں صاف ہو۔ تو کوئی بھی کام کامیابی سے تب ہو سکتا ہے جب تمام ورکرز اور تمام جتنے لوگ ممبر ہوتے ہیں ان کا آپس میں بھی دل صاف ہو، اور وہ اپنے امیر یا اپنے کسی ذمہ دار کے دل میں کوئی ایسی بات نہ ڈالیں جس سے کہ باقی لوگوں کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو۔ تو یہ بھی سرکار نے گویا چغلی کو روکنے کا ایک بنیادی آپ نے طریقہ بتا دیا، اور یہ بظاہر چغلی جو ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں تو چغل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، آپ جا رہے تھے، آپ خچر مبارک پر سوار تھے، آپ کا خچر بد کا ڈرا، اور اس قدر وہ ڈرا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ حضور کو گرا دیتا، لیکن حضور سنبھل گئے، اس کی لگاموں کو مضبوط کر لیا، بہت زیادہ ڈرا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیوں ڈرا ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتہ۔ فرمایا ان جن قبروں کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور اس خچر نے وہ عذاب دیکھا ہے، اس وجہ سے یہ ڈرا ہے۔ جو عذاب اہل قبر کو قبور کو ہوتا ہے جانور تو اسے دیکھتے ہیں لیکن جن اور انسان نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جن اور انسان کے لیے یہ زندگی آزمائش ہے، اور آزمائش کے اندر جواب نہیں بتایا جاتا، لہٰذا ہمارے لیے آزمائش ہے، لیکن انہیں عذاب ہو رہا تھا، اور اس کو دیکھ کر وہ خچر مبارک بہت ڈرا اور بدکا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید آگے فرمایا کہ ان قبر والوں کو اب نگاہ نبوت دیکھیں۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، نبی بھی انسان ہے، لیکن ہماری اور نبی کی نظر میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم تو قبر والوں کے حالات سے بھی بے خبر ہوتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا عذاب بھی ہو رہا ہے اور عذاب کی وجہ بھی بیان کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ یہ دونوں قبر والے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے تھے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا ایک قبر والا جو ہے اس سے عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جب چھوٹا پیشاب دنیا میں کرتا تھا تو اس پیشاب کے قطرات سے اپنے آپ کو بچایا نہیں کرتا تھا،
آج کل جو ماڈرن ہمارا رویہ آ رہا ہے کہ دینی شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، استنجا طہارت کرنا اسے ضروری نہیں سمجھا جاتا گیا، اور جس طرح کے بعض جگہ پر وہ قضاء حاجت کے لیے جدید ٹوائلٹ وغیرہ بنے ہوتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پینٹ شرٹ والے لوگ اپنی قضاء حاجت کرتے ہیں تو وہاں چھینٹے کپڑوں پر پڑتے ہیں، بدن پر پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا استنزہوا من البول، چھوٹے پیشاب کے قطرات سے بچا کرو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، عموماً قبر کا عذاب چھوٹے پیشاب کے قطرات سے حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کتنی ہماری اچھی تہذیب ہے، ہمیں بتایا گیا کہ اس سے بچو، اور بعض بزرگ اتنا اس پر، حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں آتا ہے آپ بیمار ہو گئے تو آپ نے تغاری کے اندر ریت اپنی چارپائی کے نیچے رکھوائی، پوچھا گیا وجہ، فرمایا کہ اب میں باہر نہیں جا سکتا اور چاہتا ہوں کہ حضور کی ارشاد کے مطابق چھوٹے پیشاب کے قطرات سے بچوں، اس لیے ریت منگوائی ہے تاکہ اس وقت قطرے میرے بدن پر نہ پڑے۔ عملی زندگی میں یہ باتیں انتہائی ضروری ہیں، ہم لوگ توجہ نہیں کرتے، قضاء حاجت کی، چھوٹا پیشاب کیا، فوراً اٹھ کر چلا آیا، کپڑے بھی ناپاک، بدن بھی ناپاک، اور آخرت کا عذاب الگ۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب چھوٹے پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسری قبر والے کو عذاب چغلی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ چغلی کھایا کرتا تھا، اس وجہ سے اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں اس حدیث سے یہ یاد ہوتا ہے کہ چغلی کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی دوسری حدیث علماء نے بیان کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے چغلی، اور اس میں وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ چغلی بہت سی برائیوں کی جڑ ہے اور بہت سی برائیوں کو جنم دینے والی بری عادت ہے، لہذا اس لیے یہ کبیرہ گناہوں میں سے شامل کیا گیا۔ اس لیے چغلی کھانا کبیرہ گناہوں میں بعض علماء نے شامل فرمایا ہے، اور اس کے وبال میں عذاب قبر اور آخرت کا عذاب اور جنت میں داخلے سے ایسے آدمی کو روک دیا جائے گا جس میں یہ بری عادات ہوں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان عادات سے پرہیز کیا کریں۔ تیسری چیز جس کے بارے میں ہم مختصر گفتگو کریں گے، آج مجھے پابند بھی کیا گیا ہے کہ محفل لمبی نہیں کرنی، تو اس سلسلہ میں چلو آج ہم انہی دو پر اکتفا کرتے ہیں، تقریباً ٹائم ہونے والا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان بری عادات سے بچائے، اور یہ دعائیں حضور کی دعاؤں کا فائدہ ہے نا۔ اب آئینہ دیکھنے کی دعا جب بھی آپ آئینہ دیکھیں تو پڑھیں، تو دل سے پڑھیں کہ اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت کو خوبصورت بنایا، فحسن خلقی، میری عادات اور اخلاق کو بھی اچھا بنا دے، اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں ان بری عادات سے بچنے کا۔ جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، حسد، کینہ، یہ ساری چیزیں ان سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ہم پر ضروری ہے کیونکہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے نمائندے ہیں۔ اس لیے بالخصوص جو آپ لوگ ہمارے پروگرام سنتے ہیں، جو نہیں سنتے ان تک تو یہ آواز نہیں پہنچتی، لیکن جو آیا کرتے ہیں زیادہ فریضہ ہے ہمارا۔ مثلا تحریک حی علی الفلاح کے ہر ساتھی کو با اخلاق ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کا حامل ہو، اچھے اخلاق سے آراستہ ہو، اور برے اخلاق سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھے اخلاق اپنائیں اور برے اعمال سے بچنے کی۔ بڑی اسلامی حکومتیں 3 مرتبہ اسلام کی قائم ہوئی، ان میں ایک بڑی اسلامی حکومت جس کا نام تھا خلافت عثمانیہ، وہ قائم کرنے والے لوگ ترک تھے۔ کون تھے؟ ترک تھے۔ اور ترک کو ایک بڑی خاص اہمیت حاصل یہ ہے کہ وہ ایشیا اور یورپ کے سنگم میں ہے، اس کے ایک بازو میں ایشیا ہے، ایک بازو میں یورپ ہے، وہ درمیان میں گویا وہ تہذیبوں کا سنگم ہے۔ وہاں اسلام اور دیگر نظریات کی جنگ جاری ہے۔ ایک سازش کے تحت ترکوں کو خلافت عثمانیہ سے محروم کیا گیا، لیکن ہمیں ترکوں سے پیار کرنا چاہیے، وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اور دوسرا اعزاز یہ ہے کہ وہ ہمارے سنی حنفی بھائی ہیں۔
ترکی لوگ جو ہیں سنی بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں. آج تک دنیا میں وہ بڑی اسلامی حکومتیں جو کہ اکثر دنیا پر اسلام کے غلبے کا ثبوت بنی، وہ تینوں حکومتیں سنیوں کی تھیں اور حنفیوں کی تھیں. آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے نظریے کو یہ ایک تائید ہے اللہ کی طرف سے حاصل کہ جب بھی بڑی حکومتیں دنیا میں بنی جو کہ اسلام کی نمائندہ حکومتیں کہلائیں، 3 مرتبہ آج تک بنی 1416 تاریخ میں، اور تینوں مرتبہ وہ تینوں حکومتیں تھیں بھی سنی اور تھے بھی حنفی، وہ ہمارے اکابر. تو یہ جو ترکی لوگ ہیں یہ بڑے عاشق رسول لوگ ہیں. آپ کو پتا ہوگا سرکار کا روضہ انور انہوں نے بنوایا اور عجیب انداز میں بنوایا کہ جن مستریوں سے بنوایا ان کے بچوں کو بچپن سے قرآن کریم حفظ کروایا، پھر طہارتوں کا خیال رکھا، پھر ادب کا خیال رکھا، ایک ایک اینٹ پر قرآن کریم ختم کیا گیا اور بڑے عجیب ادب کے انداز میں سرکار کا روضہ انور ترکیوں نے. اور آج جانتے ہیں آج بہت زیادہ ترقی کے باوجود مسجد نبوی کا سارا حسن قابل تعریف ہے اور بے مثال ہے دنیا میں مسجد نبوی کا حسن. لیکن جو حصہ ترکوں نے بنایا ہے، حالانکہ انہوں نے اس دور میں بنایا تھا جب ترقی نہیں تھی، تو اس دور میں بھی ان کے عشق اور ان کی محبت اس تعمیر سے آج بھی واضح ہوتی ہے. تو یہ صاحب محبت لوگ ہیں، سنی لوگ ہیں. تو اس بادشاہ نے کہا ہے کہ 15 جولائی کو ہم یوم درود پاک منائیں گے. تو ہمارے ملک میں قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور ہمارے قبلہ حضرت صاحب اور ہمارے دیگر اکابر علماء اہل سنت کا ارشاد ہے کہ ہر سنی مسجد میں 15 جولائی کو محفل درود و سلام قائم کی جائے اور عشاء کی نماز 9:15 بجے ہوتی ہے اور 9:45 ہو جاتے ہیں عشاء پڑھتے پڑھتے. تو انشاءاللہ پیغام جو ہے اس میں یہ ہے، یہی پیغام قبلہ حضرت صاحب کی طرف سے، مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے اور دیگر اکابر کی طرف سے ہے کہ اس دن رات 9:45 بجے 33 بار یہ درود پاک تمام مساجد میں پڑھا جائے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو یہ تھوڑا سا عمل ہے کریں تاکہ ترکی قوم کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ہماری یگانگت اور محبت کا بھی اظہار ہو اور یہ بھی بات طے ہو کہ ہم سب حضور کی محبت کی لڑی میں پروئے ہوئے لوگ. تو تمام مسجدوں میں، کافی مسجدوں کے نمازی یہاں سن رہے ہوں گے، اپنی اپنی مساجد میں انشاءاللہ مسجد امیر حمزہ میں بھی ہوگا کہ پرسوں عشاء کی نماز کے بعد 9:45 بجے مل کر یہ درود پاک اس طرح یہاں پڑھا جائے گا تاکہ ترکی بادشاہ کی اچھی آواز پر لبیک کہہ کر ایک یگانگت اور یکجہتی کا اظہار کیا جائے. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. کوئی دوست کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے؟ نہیں تو ذکر تھوڑا سا کر کے دعا مانگ. ہم نے سوچا ہے کہ محفل کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں گرمی ہوتی ہے اس لیے بھی وہ آنے سے کتراتے ہیں، تو اس لیے آج ہم جلدی محفل کو سمیٹ رہے ہیں. تو کوئی دوست کس کے ذہن میں کوئی سوال گفتگو کے بارے میں، جو لیکچر ہے اس کے بارے میں؟ میں نے کہا سلطنتیں، مملکتیں، ایک خلافت عثمانیہ، ایک خلافت عباسیہ اور ایک خلافت مغلیہ. یہ 3 حکومتیں دنیا میں آج تک سب سے بڑی اسلامی ہماگیر حکومتیں ہیں جو شرق سے غرب تک اکثر دنیا کے علاقے پر رہے، اور یہ تینوں حکومتیں سنی تھے اور حنفی تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اعزاز کے طور پر اسلام کی نمائندگی کا اعزاز 1400 سالوں میں اہل سنت والجماعت کو عطا فرمایا. جی 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 ٹھیک ٹھیک ٹھیک. مولوی عمر ہویا انہوں نے بیان ایک کتاب میں یہ تو مطلب اتلا جھڑ جڑا جس بندے کا ہے اس کا جنازہ ہو جاتا ہے، اب اتلا جھڑ نہیں ہے، تھلے لگتا ہے کہ اس کا جنازہ نہیں ہوتا. یار کہتی ہے جہاز بھی مطلب 150 بندہ مار گیا یا لگ رہا تھا جہاز ہو گیا یا بندے جان بھی جو شہید ہو جانے جھٹ نہیں ہوتی ہے، جھٹ نہیں ہوتا اس کا پھر کے ہوتے جواب میں نے سمجھے. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسر صاحب کا سوال میں آسان کر دیتا ہوں. آدمی مر جاتا ہے تو اس کا ہم جنازہ پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو کتنا جسم کا حصہ ہو تو جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کتنا نہ ہو تو نہیں پڑھ سکتے. تو چونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے
ایمان دل میں ہوتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل سے ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، سرکار کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، قرآن کی صداقت کا اقرار کرتے ہیں اور اسلام کی حقانیت مانتے ہیں، تو اس لیے دل اوپر والے حصے میں ہوتا ہے، اس لیے سر اور اگر سینہ اور یہ بدن کا حصہ موجود ہو تو ایمان کا رزلٹ ہے جنازہ، دعا وغیرہ، خصوصاً نماز جنازہ، دعا تو ویسے مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حنفیوں کے نزدیک شرط ہے کہ میت کے بدن کا سر کے ساتھ اوپر والا حصہ اگر اکثر موجود ہے تو آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سر بھی نہیں ہے، اوپر والا دھڑ بھی نہیں ہے، جسم کے ٹکڑے ہیں یا میت سامنے نہیں ہے تو ہمارے نزدیک نماز جنازہ اس کے لیے نہیں ہے، ٹکڑے ویسے دفن کر دیے جائیں گے، جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی لیے ہمارے حنفیوں کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ اس کے جواب میں وہ حدیث لاتے ہیں کہ حضور نے غائبانہ نماز جنازہ حبشی بادشاہ کا پڑھایا، فلاں صحابی کا پڑھایا۔ اس سلسلہ میں ایک بنیادی بات جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ صرف غائبانہ اس طرح کا جنازہ صرف سرکار نے پڑھایا، نبی نے پڑھایا، غیر نبی نے کبھی کوئی جنازہ۔ اگر غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتا تو خلفائے راشدین کے دور میں کیا کوئی لوگ شہید نہیں ہوئے؟ جنگ قادسیہ ہوئی، جنگ یمامہ ہوئی، منکرین ختم نبوت سے صدیق اکبر کی جنگی، حضرت عمر کا دور تو حضرت عثمان کا دور، بہت حضرت علی کے دور میں بہت جنگی، کبھی کسی صحابی نے، حضرت علی، حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان، حضرت عمر، کسی نے بھی کبھی کسی شہید کا جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غائبانہ جنازہ پڑھانا یہ نبی کا خاصہ ہے، اور نبی کا خاصہ اس لیے ہے کہ نبی کے لیے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں اور وہ میت جہاں بھی ہوتی ہے نبی کے سامنے۔ حضور کے صحابی ہیں معاویہ بن ابو معاویہ، وہ مدینہ میں فوت ہوئے، حضور تبوک میں تھے، حضرت جبریل حاضر ہوئی، یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ جبریل نے پر مارا، میت حضور کے سامنے ہو گئی، حضور نے جنازہ، صحابہ فرماتے ہیں حضور نے جنازہ پڑھایا، ہم نے پڑھا، اور اس صحابی کے جنازے میں 70,000 ملائکہ کے شرکت کی حضور نے خبر نہیں۔ تو اس طرح حضور سے ثابت ہے، حضور کے علاوہ کس ثابت نہیں۔ تو بدن کا جب اکثر حصہ سلامت ہو تو پھر جنازہ ہے، ورنہ نہیں۔ بس ماشاءاللہ۔ عبدالرحمن صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر اخلاقیات کی تعلیمات پر والدین اور اساتذہ توجہ دیں تو یہ بہت مفید ہوگا، واضح بات ہے۔ تو گویا وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو باپ ہیں اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ بڑوں کا ادب کیا کریں، چھوٹوں پر شفقت کیا کریں، جھوٹ سے بچیں، غیبت نہ کیا کریں۔ اہل اللہ اسی طرح کرتے تھے۔ اگر شیخ سعدی کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میرے والد صاحب نماز تہجد کے لیے جاننے لگے تو مجھے جاگ آ گیا۔ اب کہتے ہیں میں نے کہا میں بھی آ جاؤں، میں آ جاؤ، ہم گئے، فرماتے ہیں ہم تہجد جب پڑھنے لگے تو اور لوگ سو رہے تھے مسجد میں، تو شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے کہا یہ سارے سوئے پڑے انہیں اللہ یاد نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں میرے والد نے بڑی سختی سے مجھے اشارے سے ڈانٹا، فرمایا کہ تیرا ان لوگوں کا یہ غیبت کرنا اور یہ کہنا کہ یہ کیوں سو رہے ہیں سے بہتر تھا کہ تو یہاں نفل پڑھنے نہ آتا تاکہ اس گناہ سے بچ جاتا۔ دیکھیں شیخ سعدی نے بچپن میں چھوٹی سی غلطی کی کہ دوسرے لوگوں کے سونے پر تنقید کی جو نفل نماز نہیں پڑھ رہے تھے، نفل کو ضرورت نہیں نہ ہوتے، لیکن چھوٹے بچے نے جو ہی غلطی کی تو شیخ سعدی کے والد محترم نے بچپن میں انہیں وہاں روک دیا اور ڈانٹ دیا۔ اس طرح ہر باپ اگر اس طرح سیریس ہو جائے کہ جہاں بچہ کوئی غلطی کرے وہیں اسے ٹوک دیا جائے، سمجھا دیا جائے، استاد توجہ رکھیں تو انشاءاللہ اس سے بہتر نتائج مل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے۔